سالار اپنی ماں کے اصرار پر نور سے شادی تو کر لیتا ہے لیکن اسے شادی سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ کبھی نور جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی مزاج حیثیت کے مطابق شریک حیات چاہتا تھا، مگر اب نور اس کے گھر میں تھی اور وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ سالار نے فیصلہ کیا کہ نور کو زہر دینے کی بجائے اپنی محبت کو آہستہ آہستہ اس کے قابو کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ نور محبت کی بھوکی ہے کیونکہ اسے ہمیشہ نفرت ہی ملی ہے۔ اگر وہ اسے تھوڑی سی محبت دے گا تو نور اس کی ہر بات مانے گی۔ چنانچہ سالار نور کے پاس جاتا ہے، پیار سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے احساس ہوا ہے کہ وہ غلط تھا، اور وہ کہتا ہے کہ نور اس کی بیوی اور اس کی ماں کی پسند ہے۔ وہ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ صرف خوش نصیب لوگوں کو اس جیسی بیوی ملتی ہے اور اس کے ساتھ خوش رہنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ معصوم اور سادہ نور اس کے فریب میں سمجھ نہیں پاتی۔ سالار اس کو کہتا ہے کہ جلدی تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ اسے رات کے کھانے پر لے جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگے گی اور اپنے ماں سے بھی کہتا ہے کہ نور کو ایک اچھے بیوٹی پارلر جا کر تیار کرو تاکہ وہ سب سے خوبصورت نظر آئے۔ یہ باتیں نور کے کانوں میں شہد کی طرح گھول دیتی ہے۔ شوہر کی تعریف سن کر اور اس کی پسند جان کر نور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ خوشی کمرے میں آتی ہے اور نور کو تیار کرنے لگتی ہے اور اس کے لیے مہنگے کپڑے اور زیورات لاتی ہے اور خوبصورت میک اپ کرتی ہے۔ نور اپنی خالہ سے پوچھتی ہے کہ اس کی سب کی کیا ضرورت تھی، مجھے میک اپ پسند نہیں۔ خالہ سمجھاتی ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو اسے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تاکہ اس کا شوہر کسی اور کی طرف دیکھے نہ، اور اگر وہ خوبصورت لگے گی تو اس کا شوہر کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نور کی خالہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ نور بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ سالار کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ کیا پہلی بار یہ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہے، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا شوہر جو نہایت چلاک مکار انسان ہے، نور سے محبت نہیں کرتا بلکہ اسے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ پارٹی میں لے جاتا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں فحش انداز میں رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ نور کو یہ سب کبھی پسند نہیں تھا اور اب ہے۔ اگلے لمحے وہ دیکھتی ہے کہ دو لڑکیاں دوڑ کر سالار کو گلے لگاتی ہے جو نور کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ وہ سالار سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہیں اور آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آپ تو مجھے یہاں سے ڈنر پارٹی پر لے کے جانے لگے تھے اپنے دوست کے گھر، یہ کون سی جگہ ہے؟ سالار جواب دیتا ہے، یہ ہماری ڈنر پارٹی ہے، یہی میرا طرز زندگی ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سب قبول کرنا پڑے گا۔ نور حیران رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہتی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک ہنگامی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کی بیوی کو تکلیف دی تھی اور جن کی وجہ سے اس کا اور حور کا حادثہ ہوا تھا، اس پارٹی میں وہ موجود ہیں۔ بندوق لے کر وہاں پہنچتا ہے اور آتے ہی فائرنگ شروع کر دیتا ہے جس سے ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اسی دوران نور آگے بڑھتی ہے اور غصے سے چیخ کر کہتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسا پارٹیوں میں ہنگامہ کرتے ہیں۔ یہ لمحہ ذوالفقار کو ایک بار پھر جینے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جیسے رنگ بھر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھتا ہے جو بالکل اس کی حور کی ہم شکل ہوتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ دو لوگ اتنے زیادہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران پولیس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور سب کو، جن میں نور اور ذوالفقار بھی شامل ہوتے ہیں، اریسٹ کر لیتی ہے، جبکہ سالار اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نور کو سمجھ نہیں آتا اور وہ کیا کرے، تو سوچتی ہے کہ سالار اسے اس طرح اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے، مگر مجبوری یہ کہ اس کو تھانے میں رکنا پڑا۔ اب ذوالفقار آگے بڑھ کر تھانے کے افسر کو کہتا ہے کہ خبردار، اگر کسی نے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا اور میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر نور بہت حیران ہوتی ہے کہ کوئی بغیر کسی رشتے کے بھی اتنا وفادار ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار اس لیے نور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ